السلام علیکم جی منی ورحمۃ کے اللہ۔ وہ ہے. اچھا. وعلیکم السلام. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری میں ہم کتاب الوضو پڑھ رہے تھے، یعنی وضو کے بارے میں باب چل رہا ہے، اور اس میں حدیث نمبر 159 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جیسے ہم نے اس سے پہلے والی دو حدیثیں پڑھیں کہ وضو میں ایک ایک بار اعضاء کا دھونا یا پھر دو دو بار اعضاء کا دھونا، تو تیسری حدیث جو اس سے متعلق ہے کہ باب الوضوئی ثلاثن ثلاثن، کہ وضو میں تین تین بار اعضاء کا دھونا۔ شروع کرتے ہیں۔ حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ الاویسی قال حدثني ابراہیم ابن سعد عن ابن شہاب ان عطاء ابن یزید اخبرہ ان حمران مولا عثمان اخبرہ انہ رآ عثمان ابن عفان دعا باناء۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ ویسی نے بیان کیا، کہا ہم مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، ان کو عطاء بن یزید نے خبر دی، ان کو حمران نے خبر دی جو غلام تھے حضرت عثمان کے، انہوں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا۔ دعا بانائن، دعا یعنی منگوایا، بانائن برتن، فافرغ علی کفیہ ثلاث مرار فغسلہما۔ اب وضو کا انہوں نے ایک طریقہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ غور سے دیکھیں۔ پہلے اپنے دونوں پونچھوں پر 3 بار پانی ڈالا، ثلاثہ مرارن، ثلاثہ ہوتا ہے 3 بار، فغسلہما پھر ان کو دھویا، ثم ادخل یمینہ فی الاناء پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، فمدمد واستنشق پھر کلی کی اور ناک صاف کیا، یعنی ناک کو سنکنا جس کو کہتے ہیں نا، ثم غسل وجہہ ثلاثا پھر انہوں نے اپنا منہ 3 بار دھویا، ویدیہ اور دونوں ہاتھوں کو، الی المرفقین ان کو کوہنیوں تک، ثلاثہ مرارن۔ اب ثلاثہ کے الفاظ آپ کو بار بار مل رہے ہیں نا، تو مطلب یہ کہ 3 بار انہوں نے دھو کر دکھایا۔ ثم مسح برأسہ پھر سر پر مسح کیا اور وہ ایک ہی بار آ رہا ہے۔ ثم غسل رجلیہ ثلاثہ مرارن الی الکعبین پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کے لیے آیا المرفقین، یعنی کہ ان کو کوہنیوں تک دھویا، اور الکعبین پیروں کے لیے آ رہا ہے تو ٹخنے اس میں شامل ہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تودع نحو وضوئی ھذا، کہ جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، ثم صلی رکعتین پھر 2 رکعتیں یعنی تحیۃ الوضو کی جیسے ہوتی ہیں نا وہ پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور ایسی 2 رکعتیں پڑھے کہ دل میں کوئی خیال وغیرہ نہ آئے، یعنی یحدث یعنی کہ کوئی لا یحدث ذہن میں کوئی باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں نا، جو ہی ہم سلام باندھتے ہیں تو ساتھ ہی کوئی شیطان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی نماز پڑھے جس میں دنیا وغیرہ کا کوئی خیال اس میں نہ آئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے 10 محرم گزرا ہے اور اس کی فضیلت ہم یہی جانتے ہیں کہ ایک سال کے گناہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے، اور لوگ بڑے وہ جوش و جذبے سے رکھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا اللہ وہ بھی پوری فرما دے۔ لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ محنت کتنی ہے، جیسے شدید روزہ تھا نا پورا، یعنی کہ بڑے دن کا روزہ تھا جو میکسیمم دن ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یعنی کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں نا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے، دوسرا نہیں کر سکتا تو تیسرا کر لے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور ویسا ہی وضو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور ظاہر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا، اور یہاں پر پھر صحابی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ ہم آگے یہاں پر کر کے دکھا رہے ہیں، اور وہ ہم تک پہنچی ہے بات، تو پھر ایسا وضو کر کے لیکن نماز بھی پھر ایسی پڑھے نا کہ اس میں اس کو کوئی خیال نہ ہو دنیا کا،
یعنی کہ صرف وہ ہو اور اللہ کا خیال ہو اس کو کہ وہ اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے کھڑا ہو، تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سے آگے ہے وان ابراہیم قال صالح ابن کیسان قال ابن شہاب ولاکن عروۃ یحدث عن عمران فلما تودع عثمان قال الا احدثکم حدیثا لولا آیۃ ما حدثتکموہ۔ اور اسی عبدالعزیز بن عبداللہ نے اس حدیث کو ابراہیم سے روایت کیا، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، کہ عروہ اس حدیث کو عمران سے یوں نقل کرتے تھے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا۔ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یتودع رجل فیحسن وضوءہ ویصلی الصلاۃ، کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، کوئی نماز، یعنی اب یہاں پر یصلی صلاۃ آ رہا ہے تو کوئی فرض نماز، الا غفر لہ ما بینہ و بین الصلاۃ حتی یصلیہا، تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ جیسے ہم دوسری حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایک نماز اگلی جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، وہ اگر پورے ارکان و شرائط کی ادائیگی کے ساتھ پڑھی جائے اور اس سے پہلے بھی ویسی پڑھی گئی ہو تو نماز سے نماز تک مابینہ جو ہوتے ہیں نا، یعنی جو بیچ کے گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قال عروۃ الآیہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اور عروہ نے کہا کہ آیت یہ ہے، سورہ البقرہ میں آتی ہے، جو لوگ ہماری آیتیں چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے جو ایک اور بات مروی تھی وہ ایک دوسری روایت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ قرآن میں یہ آیت نہ آئی ہوتی تو پھر میں تمہیں یہ نہ بتاتا، صحیح ہے۔ تو یعنی قرآن میں آیت کیا ہے، جو اس کا پوری طرح سے یہ ہے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم ان کو کتاب یعنی توریت میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت دراصل علماء یہود کے حق میں اتری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو جان بوجھ کر چھپاتے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی یہاں مراد یہ ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں بھی اس آیت کے موافق علم چھپانے والوں میں داخل ہو جاؤں گا تو میں تم سے یہ حدیث بیان نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اور عثمان رضی اللہ عنہ کے کلام سے یہ نکلتا ہے کہ جب لفظ عام ہو تو وہ سب کو شامل ہوگا، گو آیت کسی خاص شخص کے باب میں اترے۔ جیسے ہم آج کل قرآن ہم نے الحمدللہ دوبارہ شروع کیا ہے، تو میں بار بار آپ کو یہی رپیٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ جو قرآن میں جو داستانیں، قصے، کہانیاں پہلے لوگوں کے بیان کیے گئے ہیں یا تاریخ کی جو بھی چیزیں ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، سیکھنے کا مقام ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ پچھلی اقوام نے یہ کیا اور وہ کیا اور ہم ان کو لان تان کر کے آگے گزر جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں بھی وہ اعمال آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو عام رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جانتے ہیں سبھی کہ وہ پہلا ان کا شان نزول ان آیات کا، یہ جو آیت یہاں پر پڑھی جا رہی ہے اس کا یہود بنی اسرائیل ہی ہیں، لیکن وہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا، اور آخرت کا خوف انسان کے دل میں حقیقی معنوں میں اتر جاتا ہے، تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ باہر دوسروں تک وہ خیر نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب اگر کوئی شخص دنیا میں پڑا ہوا ہے نا اور وہ ہر وقت 2 + 2 4 کرتا ہے اور پیسہ بچانے کی دھن میں ہوتا ہے، اور پھر کوئی ایسی سیل اس کو نظر آتی ہے کہ جس میں وہ اپنا میکسیمم فائدہ حاصل کر لے، اس کی سیلری بھی بچ جائے اور دنیاوی کام بھی ہو جائیں، تو وہ اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اپنے دوسروں سے بھی خیر خواہی کرتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے، تم بھی یہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ایمان کی روشنی انسان کے اندر آتی ہے نا، اس کے دل کے اندر اس کی چاشنی آ جاتی ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ پھر انسان ایسی فضیلت والی آیتیں یا احادیث جو اس تک پہنچ چکی ہیں، جو علم اس کو حاصل ہو گیا، وہ لوگوں سے چھپائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے پھر انہوں نے یہ آگے بیان کی۔ پھر اگلی دیکھتے ہیں، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ صَالِحُ ابن کیسان قَالَ ابن شہاب وَلَٰكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ عُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَدَّعَ عُثْمَانُ، اور یہ وہی والا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ہاں جی یہ ہو گیا۔
حدیث نمبر 161 ہے، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا یونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادریس انه سمع ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من تودع فليستنثر ومن استجمر فليوتر۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا انہیں یونس نے زہری کے واسطے سے خبر دی، کہا انہیں ابو ادریس نے بتایا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہم نے ابھی وضو کے بارے میں پڑھا کہ وہاں پر طاق تعداد میں کیا گیا ہے، اسی طرح جب وضو کیا جائے گا تو اس میں ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ناک صاف کیا جائے گا، اور جو استنجا کیا جائے گا نا وہ طاق تعداد میں پتھر لیے جائیں گے، جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا بھی تھا۔ اور اس میں میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اب ظاہر ہے ہم پتھر وغیرہ تو نہیں ہوتے ہمارے واش رومز میں، ہم ڈائریکٹ پانی وغیرہ ہی ہوتا ہے، تو لیکن ٹیشوز موجود ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ جب بچے کو آپ جیسے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ طہارت حاصل کرنے میں ذرا پانی کا استعمال ٹھیک سے نہیں کر پاتے، یا بعض اوقات شاورز ہوتے ہیں تو اس سے یعنی کہ غلاظت کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بچے ناپسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ جلدی ٹرین ہو جائیں اور خود سے یہ کام کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، تو اگر پتھر نہیں ہے تو آپ ٹیشوز کو اس کے قائم مقام کر سکتے ہیں، اور بچوں کو آپ اس طرح سکھا سکتے ہیں، بلکہ ہم بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ہماری یہی عادت ہو تو اس سے طہارت جلدی حاصل ہو جاتی ہے، اور یعنی گندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم براہ راست غلاظت کو ہمارا ہاتھ لگے اس سے بھی ہم بچ جاتے ہیں۔ اور یوزلی اب تو گھروں میں یعنی کہ واش رومز ہیں ٹیشوز ہوتے ہی ہیں، الا ماشاء اللہ کہیں نہیں بھی ہوتے تو وہاں پر تو ظاہر ہے پھر پانی کا ہی استعمال کیا جائے، لیکن جہاں پر یہ موجود ہیں تو پھر بچے کو یعنی بتایا جائے کہ آپ کچھ ٹیشوز کا رول کر کے تو اس کو پہلی دفعہ استعمال کر کے پھینکیں، پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ کر کے پھر پانی کا استعمال کریں، تو اس سے وہ جلدی طہارت سیکھ جائیں گے، اور وہ ان کو نا یعنی کہ زیادہ اس کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ یعنی غلاظت کا بھی یہ۔ اس کے بعد حدیث نمبر 162، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور یہاں پر یہ جو حدیث ہے 162 ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو مالک نے ابو زناد کے واسطے سے خبر دی، وہ عارج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تودع احدکم فلیجعل فی انفہ ثم لینثر، کہ جو کوئی تم میں سے وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے پھر اسے صاف کرے، انفی ہی اپنی ناک میں پانی ڈالے گا، ثم لینثر یہ وہی الفاظ جو پیچھے آ رہے ہیں کہ پھر یعنی کہ ناک کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، ومن تجمرہ، اور جو کوئی استجمار کرے، استجمار کا مطلب میں نے جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ پتھروں سے یعنی کہ استنجا کرنا، فلیوتر تو طاق عدد میں ہو، یعنی جیسے ابھی آپ کو ٹیشوز کا بتایا ہے تو وہ آپ طاق عدد میں استعمال کریں۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ، اور تم میں سے جب کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، ٹھیک ہے۔ وضوئہ ایک وضو ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضوئہ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ سنتوں میں ہمارے لیے کس قدر زیادہ رہنمائی ہے، کیونکہ جب آپ نیند سے سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ہاتھ کہاں پر جا رہا ہے، جو آگے آ رہا ہے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ رات سوتے میں آپ کے ہاتھ نے کدھر پڑا یا کیا ہوا، تو بجائے یہ کہ پورا پانی ناپاک ہو جائے تو ضروری ہے کہ جب آپ برتن کے پانی سے وضو کرنے لگیں تو اس سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، کوئی آپ کی مدد کر دے یا خود بھی ایک ہاتھ سے برتن کو الٹا کے دوسرے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو اب تو خیر ٹیپس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں اب وہ ایک الگ احکامات ہیں، لیکن
اگر کبھی یہاں ایسا کرنا پڑے کہ زیادہ پانی میں سے آپ کو یہ کرنا ہے تو اس سے پہلے اس سنت کو فالو کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 163، حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن یوسف ابن ماحقہ عن عبداللہ ابن عمرو قال تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرتی سافرناها فادرکنا وقد ارحقنا الاسرى۔ اور اس میں ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ دیکھ لوں کون سی حدیث ہے۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے، وہ ابو بشر سے، وہ یوسف بن ماحق سے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا، تو ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں نمسح مسح کرنے لگے علی ارجلنا پیروں کا۔ سوکس نہیں پہنی ہوئی تھی لیکن ویسے ہی جلدی سے جیسے دھوتے ہیں نا کہ عصر کیا ٹائم اب ہو سکتا ہے نکلا جا رہا ہے یا جلدی میں تھے۔ فنادا بِأعلیٰ صوتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، ویل للعقاب من النار مرتین او ثلاثا، کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اور یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، تو یہاں پر وضو کے باب میں آئی ہے کہ وضو کا پورا طریقہ چونکہ پیچھے بتایا گیا ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے نماز کے ارکان و شرائط ہیں اور کوئی رکن یا کچھ چھوٹ جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت اگر پوری طرح سے حاصل نہیں ہوئی تو پھر اس میں بھی کمی رہ جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ پیروں کو ٹخنوں تک دھویا جائے گا، تو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہے گا۔ مسح میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف گیلے ہاتھ ہوئے ہوتے ہیں آپ کے، تو ان کو آپ پھیر لیتے ہیں اور اس میں پانی کے قطرے نہیں گر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، یہ فرق پتہ چلتا ہے ہمیں۔ لیکن یہاں پر وہ تیزی میں تھے اور وہ احتیاط نہیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ان کو ان کی رہنمائی فرمائی، اور بیالا صوتی ہی، کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی چیز پر رہنمائی کرنے کے لیے آپ کو اونچی آواز سے بولنا پڑتا ہے اور فوراً ہی نصیحت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا میں اس کو بعد میں بتا دوں گا، یہ وقت یہ بتانے کا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بھئی طہارت ہی یہ مکمل حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد نماز کیسے ہوگی، تو فوراً ان کا کہا کہ، اور پھر ایک وعید ہے یہ کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 یا 3 مرتبہ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے حدیث نمبر 164 ہے، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء ابن یزید عن عمران مولا عثمان ابن عفان انہ رأى عثمان ابن عفان دعا بوضوء۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے زہری کے واسطے سے خبر دی، کہا ہم کو عطاء بن یزید نے حمران مولا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ من انائہ فغسلہما 3 مرات، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر اپنا ہاتھ وضو والے پانی میں ڈالا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر اس کے بعد وہی جو پیچھے گزرا ہے اسی طرح سے کہ اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی۔ ثم غسل وجہہ 3، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، ویدیہ الی المرفقین 3، اور اپنے بازوؤں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا 3 بار۔ ثم مسح برأسہ، پھر سر کا مسح کیا 1 بار۔ ثم غسل کل رجل 3، پھر ہر پاؤں کو 3 دفعہ دھویا، ٹھیک ہے، کل رجل یعنی ہر پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ ثم قال، پھر فرمایا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوء ھذا،
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے. وقالا اور فرمایا من تودع نحو وضوئی ھذا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت ایسے پڑھے کہ جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی اپنے ہی خیالوں میں نہ کھویا ہوا ہو. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہی حدیث جو پہلے گزری ہے اس کو ایک دوسری روایت کے ساتھ اور تھوڑے سے اس طرح بیان کیا ہے کہ کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کی. ٹھیک ہے، بہت تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، یعنی جو روایتیں جس طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی امام بخاری نے ان کو بیان کر دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ حدیث بار بار بھی پڑھیں تو کس طرح سے ہمارے لیے ایک تو تاکید بھی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں پھر ذہن میں رہ بھی جاتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں الحمدللہ. اگلی آخری حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 165 ہے. حدثنا آدم ابن ابی یاسین قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد ابن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ وکان یمر بنا والناس یتودعون من المطہرات. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے. مطہرات قال اسبغ الوضوء، کہ اچھی طرح سے وضو کرو. فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار، کیونکہ ابو القاسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اس حدیث یہ 2-3 جو گزری ہیں اس میں یہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور یعنی یہ کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں اور طہارت حاصل کر رہے ہیں تو پورے اطمینان سے، جیسے نماز اطمینان سے پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح سے وضو کو بھی پورے اطمینان سے اپنی تسلی کر کے یہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ کوئی بھی عضو جو وضو کا عضو ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے. اور خاص طور پر پیروں کے ساتھ کیوں اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم سستی یا غفلت کر جاتے ہیں، ٹیپ کے نیچے پاؤں رکھا اور پانی کھول دیا، تو وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں تک تو سکن صاف ہوتی ہے، یعنی خشکی وغیرہ نہیں ہوتی پیروں کو، تو وہاں تک پانی جاتا ہے اور ہم اسی طرح سے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایڑیاں یا پیچھے سے ٹخنے خشک ہی رہ جاتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. یا بعض اوقات ایسا بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں یا بڑھاپے میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ جب ایک حکم کا پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، تھوڑی دشواری تو ہوگی. جیسے یعنی مجھے ہی آج کل بھی میں کچھ ایسی کیفیت سے گزری کہ پاؤں اٹھا کے رکھنا جو ہے نا سنک میں مشکل ہو گیا. تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ لیکن یہ ہے کہ جب حکم کا پتہ ہو اور اتنی بڑی وعید پتہ ہو تو انسان سستی نہیں کرتا کہ نہیں، یا خود کو جیسے بندہ حجت دے لیتا ہے نا کہ نہیں میرے سے تو مجھے تو تنگی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے. تو نہیں، آپ نے وضو اچھی طرح سے کرنا ہے کیونکہ آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کی قبولیت کا انحصار ہی آپ کی طہارت پر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان احکامات کو یاد رکھنے کی توفیق دے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، تو اپنا پورا اطمینان کر لیا کریں کہ جب پاؤں دھو رہے ہیں تو پانی بہہ رہا ہے اور ساتھ میں ہاتھ سے مل بھی دیں، ایڑی کو بھی مل دیں اور ٹخنوں کو بھی مل دیں کہ پورا اطمینان ہو جائے. جیسے اسی طرح خلال آتا ہے نا انگلیوں کا، وہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی انگلیاں اتنی موٹی ہوتی ہیں یا بعض اوقات بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ چاہتے بھی ہیں کہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی رہیں یا پاؤں کی، لیکن وہ نہیں کھلی بھی ہوتی، تو اس کی بھی احتیاط کر لینی چاہیے کہ تھوڑی سی نا اس میں انگلی چلا کے تو ان کو گیلا ہونے کا اطمینان کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دیں اور استقامت عطا فرمائیں دین پر، اور آخرت میں بلند درجات عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.